سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورہ الحدید کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی اللہ ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہو گیا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک تفصیلی بیان ہے جو قرآن مجید میں بہت ساری اور صورتوں میں، بہت ساری آیات میں بھی بتایا گیا ہے۔ آج میرے ان آیات کو چننے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی میں جو ہمارے دن بھر کے معمولات ہیں، تگ و دو ہے، دین اور دنیا کے کام ہیں، ان میں ہم بعض اوقات اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ اس ساری کائنات کے پیچھے اللہ رب العزت کی جو کبریائی کار فرما ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید کا استحضار جس طرح ہمارے ذہن اور دل میں ہونا چاہیے اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، شیطان کا آسان شکار بن جاتا ہے، اور پھر اچھے کام کرتے ہوئے بھی وہ
اس برکت اور اس اجر سے محروم رہ جاتا ہے جو اللہ کی توحید، اس کی کبریائی، اس کی وحدت کو اپنے سامنے اور اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کا جو پہلو ان دنوں میں ہمارے سامنے آیا ہے، وہ جو کووڈ کا فتنہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں معمولات زندگی اس طرح متاثر ہوئے ہیں کہ بہت ساری سرگرمیاں آج جیسے ہماری یہ شورا کا اجلاس ہے، اس کی طرح کی بہت ساری سرگرمیاں اب آن لائن ہو گئی ہیں۔ انسانوں کے کام آن لائن ہیں، ڈاکٹروں کی کنسلٹیشنز آن لائن ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت آن لائن ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے اپنے ارد گرد کہ ہم سب ایک نئی آزمائش کا شکار ہو گئے، خاص طور پہ گھروں کے اندر بچوں کی تربیت اور ان کی نگرانی کے حوالے سے نئے نئے چیلنجز سامنے آئے ہیں۔ جو ماں باپ پہلے اپنے بچوں کو موبائل فون لے کے دینے کے حق میں نہیں تھے، ان کو لیپ ٹاپ دینے کے حق میں نہیں تھے، ان کو اپنے سامنے ڈیسک ٹاپ پر بٹھا کے کام کرتے تھے، اب وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ ساری سہولتیں دیں، اور جس گھر میں 2-4 بچے ہیں پھر ان کے اوپر نگرانی کرنے کا عمل انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سارے عمل کے جو اثرات ہیں وہ کچھ نزدیک کے بھی ہیں اور کچھ دور رست ہیں۔ بہت سارے کام جو ہیں وہ بحال نہیں ہو سکے اور شاید نہ ہو سکیں، بہت سارے بچوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی ہے، جب وہ اس ماحول سے نکل کے واپس آئیں گے تو کس طرح وہ دوبارہ سے اس میں فٹ ہو سکیں گے، اور جو موجودہ بچے جس طرح آن لائن اپنے کام کر رہے ہیں اس کا مؤثر ہونا جو ہے وہ بھی بہت حد تک مشتبہ ہو گیا ہوا ہے۔ اس ماحول میں اور اس بیک گراؤنڈ میں ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ رب العزت کی موجودگی، اس کی توحید اور اس کی کبریائی اور اس کی جو شان ہے اس کو سامنے رکھنا اور اپنے گھر، اپنے ماحول، اپنے بچوں تک وہ پہنچانا یہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ جب بھی ہم یہ دور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آئسولیشن کا دور آ گیا ہے، جب انسان تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے تو شیطان کا غلبہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اور بھی ضروری ہے کہ اکیلے میں ہمارے خاندان، ہمارے بچے جب اپنے کاموں میں مصروف ہیں، جب وہ سکرین کے سامنے ہیں اور اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا ہے، اس وقت اللہ کی توحید کا احساس دل و دماغ میں جاگزی کرنا، اس کی توحید، اس کی قدرت، اس کا خالق ہونا، اس کا علیم ہونا، اس کا خبیر ہونا، اس کا لا انتہا ہونا، اول و آخر اور ظاہر و باطن ہونا، پوری دنیا کا انتظام چلانے میں اس کا اکیلا ہونا، اس کی ملکیت ہر جگہ پہ ہونا، یہ وہ سب چیزیں ہیں۔ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو اپنے ذہنوں میں ہر وقت جاگزیں کریں اور اپنے کام میں، اپنے مصروفیت میں اس کے ہونے کا احساس ہمارے سامنے ہو۔ یہ جو ان آیات میں کہی گئی ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ آپ کے ساتھ ہے آپ جہاں بھی ہیں، یہ وہ تصور ہے جو مسلمان کی زندگی میں شیطان کے غلبے کو دور کر دیتا ہے اور ہمارے سارے کاموں کو ایک صحیح جہت اور ایک سمت عطا کرتا ہے۔ جیسے سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے؟ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمی کوئی سرگوشی کرتی ہوں اور درمیان میں چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں کی سرگوشی ہو اور اللہ چھٹا نہ ہو، خفیہ بات کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ قیامت کے روز ان کو بتا دے گا انہوں نے جو کچھ کیا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے زندگی کی تنہائیوں میں اپنے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک لمحے کا حساب اللہ رب العزت کے
دفتر میں درج ہوتا ہے، اور یہ ہمیں ہر وقت اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی بھی زندگی کی حرکت کم ہے یا وہ زیادہ ہے، وہ لکھنے سے رہ نہیں جائے گی۔ یہ سورہ الانعام میں فرمایا گیا کہ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہر چیز جو بحر و بر میں ہے وہ اس سے واقف ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے گرنے والا ایک پتا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہے اور کوئی چیز اس سے اوجل نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جب ہم سب قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو انسان وہ دیکھ کے حیران رہ جائے گا کہ اس کے سامنے جو کتاب زندگی پیش کی جائے گی، جس کا سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یعنی اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندرجات سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہماری کمبختی یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں ہے الا احصاها، جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا ہے سب کچھ کو وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم اپنی تنہائیوں میں اللہ رب العزت کی توحید، اس کی موجودگی کا ہر وقت اظہار رکھیں، اور یہ استحضار ہمارے بال بچے، ہمارے خاندان، ان سب تک اس کا ہم بار بار تذکرہ کریں کہ یہ جو اللہ کی موجودگی ہے، اس کی حاضری ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کے خلاف۔ دوسرا سب سے ہمارا جو ٹول ہے جس سے ہم اپنے آپ کو درست سمت میں رکھ سکتے ہیں وہ یہی ہے، ہمیں یہ علم رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے کا جو ریکارڈ ہے وہ اللہ کے ہاں تیار ہو رہا ہے، اور جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ وہاں پہ اس کو پائیں گے۔ تیسری بات ہے خشیت الہی، کہ ہم اللہ سے، اللہ کی اس توحید کے استحضار کے نتیجے میں اللہ کا خوف ہمارے دل میں جاں گزی ہوں، اور اللہ سے ڈرنے والے ہی شیطان سے بچ سکتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے حقدار بنیں گے۔ اور چوتھی چیز توبہ و استغفار ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اگر ہم سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو فوراً اپنے اللہ کے حضور لوٹ آئیں، اللہ سے توبہ کریں اور استغفار کریں، کیونکہ نیک اعمال برائیوں کو دھو دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب ہم اپنا توبہ کرنے کے بعد اچھے کام کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ ہماری برائیاں جو ہیں ان کو ہمارے نامہ اعمال سے محو کرنے کی قدرت و طاقت انہی کے پاس ہے۔ اور پانچویں چیز اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ کثیرا، کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن مجید یا اللہ کے پیغمبر نے ضرورت یا کثرت کی بات کی ہو کہ زیادہ کرو، زیادہ نماز پڑھو، زیادہ روزے رکھو، زیادہ حج کرو۔ صرف اللہ کے ذکر کے بارے میں کہا گیا وذکر اللہ کثیرا، یہ وہ ایسا ہتھیار اور ٹول ہے مومن کے پاس۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے اور اللہ کی توحید کا استحضار کرنے کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے اس کو ہم اپنے ذہن میں جاگزی کریں، کہ چند لمحات کی لذت اگر چھوڑ دیں گے، چند ساعتوں کا اگر ہم فائدہ چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن لا انتہا ہمارے لیے نعمتوں کے انبار تیار رکھیں گے۔
جس کا مومن سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔